اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ المائدہ کی آیات 111 سے لے کے 115 تک کی تلاوت۔ جی ہاں، صرف 5 آیات، کیونکہ کچھ دوستوں نے اور خاص طور پہ بہنوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ ویڈیو کو ذرا چھوٹا رکھیں، آیات 5 یا 5-7 کے قریب ہی کور کریں ایک نشست میں، تاکہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھا سکیں۔ تو ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ 111 سے 115 اور سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ترجمہ اور انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ آج سے الحمدللہ آج ہم 8واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ولو اننا، 8ویں سپارے کا آغاز، نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا۔ فرشتے بھی اگر آتے مردے بھی بات کرتے، پھر بھی نہ مانتے یہ جاہل ہیں بڑے، پھر بھی نہ مانتے یہ جاہل ہیں بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن حکیم میں اپنی آیات میں یہ واضح کیا کہ جس طرح میری آیات کے آنے پہ یا میرے پیغام پہ آنے پہ جب نبی پیغمبر اپنی قوموں کو میرا پیغام دیتے تھے تو ان کی اقوام ان سے بحث کرتی تھی، ان سے نشانیاں مانگتی تھی اور کسی صورت اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرشتے بھی آ جاتے اور مردے بھی بات کرنے لگتے تو بھی ان لوگوں نے نہیں ماننا تھا اللہ کی آیات کو، کیونکہ وہ پہنچائی گئی تھیں ان کے پاس عام انسانوں کی طرح، عام انسانوں کے ذریعے، یعنی جو ان کے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے۔ دشمن بنے نبی کے امتحان تھا ان کا، شیطانوں نے بہکایا انسانوں جنوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے نبیوں کے دشمن بن جاتے تھے اور میں نے انہیں نبی کا دشمن بننے دیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول ہے۔ شیطان انسان اور جنوں دونوں کو بہکاتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون کس قدر بہکاوے میں آتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالے تو تم چھوڑ دو اس کو، کافر ہیں مانیں گے، شیطان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تو یقین کر لے گا میرے نبی کی باتوں کو اور میرے احکامات پہ چلے گا، لیکن جو کافر ہیں وہ شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے اور وہ کبھی میرے پیغام کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا یعنی تفصیل سے بیان کر دیے، کرتے رہے وہی گناہ جو شیطان سکھاتا ہے، کیا میں بنا لوں حاکم کسی کو اللہ کے سوا؟ نعوذ باللہ۔ نبی ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے تھے کہ کیا پیغام آنے کے بعد بھی اتنا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب میں آیات اتار دی ہیں تو کیا اس کے بعد بھی ہم دوبارہ پھر جائیں اللہ کے حکم سے؟ جبکہ ہے رب نے اتاری حق کی ایک کتاب، تم جانتے تو ہو تو پھر شک نہ کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی کہا اور مومنوں کو بھی کہ تم شک نہ کرنا، سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں، اللہ کے کلمات کوئی نہیں بدلے گا، وہ سنتا و جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس کی آیات مفصل ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں، آپ کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا، آپ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔